Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official after a very long time. اور مجھے یہ اس لیے بہت لمبا ٹائم لگ رہا ہے بیکاز میں بہت ریگولرلی کرنٹ افیئرس کو آپ کے ساتھ وی لاگس کی شکل میں شیئر کر رہی تھی، اور انٹرنیشنل ہیپننگس کی آج کل ایک بھرمار ہے. اٹس ناٹ کہ آل آف اے سڈن دنیا میں کوئی ایسی ہیپننگز ہونا شروع ہو گئی ہیں جو پہلے نہیں ہو رہی تھیں. اگر تھوڑا سا آپ ڈیپلی چیزوں کو دیکھیں اور تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اگر چیزوں کو دیکھیں تو صرف اتنا فرق پڑا ہے کہ جو چیزیں پہلے ایک سپیڈ کے ساتھ کیمرے کی آنکھ سے پاپولر ڈسکورس کی آنکھ سے اوجھل تھیں، وہ اب زیادہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں فار اے کپل آف ریزنز. ایک ریزن یہ ہے کہ وہ پالیسیز جو دنیا میں پہلے ہی ہیٹ بیس تھیں، وائلنس کی بیس پہ تھیں، مس یوز آف ریلیجس ڈسکورس کی بیس پہ تھیں، وہ ایک کنسسٹنٹ پیس پہ چل رہی تھیں اور ان کو ایک کور حاصل تھا اور ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا تھا. بٹ ود دا ایڈوینٹ آف انٹرنیٹ اور اس کے بعد ود دا ایڈوینٹ آف سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا اینڈ سٹیزن جرنلزم، یہ جو ہم سب کے ہاتھوں میں فون آ گیا ہے، اس کے بعد چیزیں جو روڈز پہ ہو رہی ہیں، جو آؤٹ ان دی اوپن ہو رہی ہیں، وہ چھپی نہیں رہ گئیں. اور جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اوکے یہ ہاؤ کم کہ ایک انسان جو خود کو جیو کہتا ہے اس کے اندر اتنا ہیٹ ہے کہ اس نے ایک چھوٹے سے ٹاڈلر کو، کوئی 2 سال کے بچے کو اٹھا کے زمین پہ دے مارا، بیکاز جو ہیٹ کا لیول ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے اینٹی مسلم کہ یہ ایک دم سے جو ہم شاکنگ ریولیشنز جن کو کہہ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک دم یہاں تک کیسے پہنچا. وہ ہمیشہ سے اسی لیول پہ تھا بٹ اس کو کور حاصل تھا، اور جیسے میں نے پہلے کہا وہ ڈیجیٹل ایج سے پہلے تھا، وہ انٹرنیٹ کی ایج سے پہلے تھا. تو یہی سب کچھ پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن ہماری آنکھ سے اوجھل تھا. اور اب کیونکہ یہ ایک پاپولر اوپینین کا حصہ بن گیا ہے، یہ سارے مناظر، اس طرح کی ساری ہیپننگز، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب اس کے اوپر ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب اس ڈسکشن کو کوئی روک نہیں سکتا. دس از دی پاور آف انٹرنیٹ، دس از دی پاور آف ڈیجیٹل میڈیا اینڈ دس از دی پاور آف پیپل. بیکاز جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اٹ از اباؤٹ پیپل. اس کو نہ کوئی آرگنائزیشن کنٹرول کر سکتی ہے، نہ اس کو کوئی گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی ہے. کنٹرولز اینڈ ریگولیشنز کی کوششیں وہ ہمیشہ کریں گے بٹ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اسے 100% کنٹرول کر لیں. مے بی ان اے کنٹری لائک چائنا جہاں پہ انہوں نے اپنے میکنزمز بنائے ہوئے ہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہوں، لیکن ان کا اوپینین اس لیے میٹر نہیں کرتا کہ دے نیور کلیمڈ کہ ہم دنیا کو رول کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں ہم اپنا رول چلانا چاہتے ہیں. مسئلہ وہاں کریٹ ہوتا ہے جہاں آپ کلیم تو یہ کرتے ہوں کہ وی آر دا ورلڈز بیسٹ لبرل آرڈر، وی آر دا ورلڈز بیسٹ ڈیموکریسی، ہم سے زیادہ ہیومن رائٹس کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کرتا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی اتنی ہارریفک پکچر ہو ہیومن رائٹس کی کہ وہ جب سامنے آئے تو ہم شوق میں رہ جائیں. میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے بیکاز ایک کانفرنس میں نے جو اٹینڈ کی اس میں ایک ٹاپک تھا کرافٹنگ ریالٹیز. آپ ورڈز پہ غور کریں کہ یو آر کرافٹنگ، یعنی آپ بنا رہے ہیں ریالٹیز. ریالٹی ایز اٹ از نہیں، آپ اس کی نہیں بات کر رہے. سو کرافٹنگ ریالٹیز، دا آرٹ اینڈ سائنس آف نیریٹو بلڈنگ. سو نیریٹو بلڈنگ اینڈ ڈسکورس، اب سب کچھ اس کے ارد گرد گھومتا ہے. اینڈ دا پاور آف سوشل میڈیا اینڈ دا پاور آف کیمرا از کہ ایک ویژول آپ کی ساری پالیسی، آپ کا سارا فیک پروپیگنڈا، سب کچھ سائڈ پہ کر دیتا ہے اور جو پاپولر ڈسکورس ہوتا ہے وہ اس کو اوور کم کر لیتا ہے. This is exactly what has happened in the case of Israel. This is exactly what has happened in the case of India. This is exactly what has happened in the case of countries like Saudi Arabia, Qatar and UAE. جنہوں نے اپنا ایک امیج جو کریٹ کیا ہوا تھا وہ کچھ اور تھا اور اصل میں جو وہ رول پلے کر رہے تھے وہ کچھ اور تھا. Now, the extreme case scenario, اسرائیل کو یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں بیکاز یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. یس دیر از اے آرٹ بیہائنڈ نیریٹو بلڈنگ. آرٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک سافٹ پاور کے ذریعے سے، سافٹ لینگویج کے ذریعے سے، خوبصورت میٹافرز یوز کر کے، ویژولز یوز کر کے ایک نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑی ایک اس طرح کی نیشن ہیں جن کے ساتھ ماضی میں بڑا ظلم ہوا،
ہمارے ساتھ ہولوکاسٹ ہوا، ہمیں وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر ہمیں ایک چھوٹی سی جگہ مل گئی دنیا میں جس میں یو ایس نے اور یو کے نے ہماری بڑی ہیلپ کی. وی آر تھینکفل ٹو دیم. اور پھر ہم نے وہاں جینا شروع کیا، اور پھر یہی کہانی آپ نے اپنی جنریشنز کو سنائی، اور اس جنریشن کو ریز کرتے ہوئے آپ اس کو فیول کرتے رہے ود ہیٹ for the Muslims, for the Palestinians, exactly those Arab Muslims جن کی جگہ پہ آپ نے رہنا شروع کیا، اپنا ہوم لینڈ بنایا. یہ تو ہو گیا آپ کا آرٹ کی سائڈ، دا آرٹ آف نیریٹو بلڈنگ. سائنس کیا تھی اس نیریٹو کی؟ سائنس یہ تھی کہ گیٹ ٹو دیٹ لیول جہاں پہ جا کے آپ اس ساری جو لینڈ ہے اس کو آکوپائی کریں، اس کے ارد گرد ڈسکورس ایسا کھڑا کریں کہ وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ یہ تو ہمیشہ سے ہماری جگہ تھی. سو آپ نے اس کے لیے جو جنریشن ریز کی، بلکہ جنریشنز ریز کی، ان کے مائنڈ میں یہ سائنس کنکاکٹڈ ہے، امبیڈڈ ہے کہ یہ ان کا انہیرنٹ لینڈ ہے، پرومسڈ لینڈ ہے، یہ ان کی جگہ ہے. اس لیے ہم وہ ہارریفک رسپانسز اور بیہیویئرز دیکھتے ہیں جو سیٹلرز وہاں پہ لوکلز کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ وہ جا کے ان کی جگہوں پہ قبضے بھی کرتے ہیں. آئی ڈی ایف کے سولجرز ان کو صرف مارتے ہی نہیں ہیں، ان کو مارنے کے بعد ان کے کپڑے اٹھا کے دکھا کے، ان کا گھر دکھا کے ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. سو دس از دا آرٹ اینڈ سائنس آف نیریٹو بلڈنگ. ناؤ دیر از اے پالیسی سائڈ آف اٹ. پالیسی سائڈ پہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پوری امریکن جو بیوروکریسی ہے اور جو اس کی پولیٹیکل سوچ ہے امریکن سسٹم کی، اس کو ہاسٹیج بنا لیا. آپ نے ان کی پالیسی میں امبیڈ کیا کہ اسرائیل جو ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے یو ایس کی اپنی نیشنل سیکیورٹی ہے. یو سلولی انویسٹڈ ان دا پولیٹیکل سسٹم آف یو ایس. آہستہ آہستہ ان کی پالیسیز کو انفلوئنس کرنا شروع کیا. اب یہ سب تب ہو رہا تھا جب ہم یہ سب کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے، ہماری ایکسیس نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا. تو تب تک ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی دفعہ اکتوبر 7 جیسے اٹیک ہوئے، کتنی دفعہ وہاں پہ کتنے مظالم ہوئے. آج الجزیرہ کے 5 جرنلسٹ جو مارے گئے ہیں اور ان کا جو فیونرل ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کتنے لوگ وہاں مارے گئے. کس طرح سیٹلرز نے بڑھ کے آگے ایک ایک قدم بڑھ کے وہاں پہ زمین پہ قبضہ کیا، کس طرح آہستہ آہستہ ہسٹری کو ری رائٹ کیا، کس طرح پیلسٹینینز کو وہاں پر اس طریقے سے سیبوٹاج کیا کہ آج ان کے پاس جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے. سو پالیسی کے ذریعے سے یہ سب چھپا ہوا تھا. ہارورڈ، اسٹینفورڈ، یہ کبھی کولمبیا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو فلسطین کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، جبکہ ان کی اپنی پالیسیز میں یہ شامل تھا کہ ان کے بیسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی فنڈنگ کریں، ان کے کانگریس مین کی کیمپینز میں بھی فنڈنگ کریں. ان کا جو ٹاپ پہ پریزیڈنٹ جائے میک شور کہ وہ اس لابی یعنی ہماری لابی، جوئش لابی کی سپورٹ کے بغیر اوپر تک نہ جا سکے. یہی آپ نے یو کے میں کیا، ویسٹ منسٹر میں کیا. اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے کہ 1917 کی وہ بیلفور ڈیکلیریشن جس کے تحت فلسطین کو جوئش ہوم لینڈ قرار دیا گیا، وہ یو کے کی پارلیمنٹ سے پاس ہوئی. سو دس از دا پاور آف نیریٹو بلڈنگ. دس از دا پاور آف دا ڈیجیٹل ایج، جس میں آپ چیزوں کو جب غلط لے کے چلتے ہیں تو وہ جتنا مرضی اسٹرانگ نیریٹو ہو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور اگر نیریٹو ان سنک نہ ہو ود ریالٹی تو بہت دیر چل نہیں پاتا. سو ایگزیکٹلی دیٹ ہیپن کہ وہ نیریٹو جھوٹا تھا، کنکاکٹڈ تھا، آرٹیفیشلی کریٹڈ تھا. اس کے انڈر جو جو مظالم ہوئے ہیں، جو جو ہارریفک واقعات انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے 90s سے پہلے ہوئے ہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم. ہمیں اس ہسٹری سے محروم رکھا گیا ہے، ہمیں اس انفارمیشن سے محروم رکھا گیا ہے. اینڈ بائی ہم آئی مین آل دا سٹیزنز آف دا ورلڈ، جس میں خود امریکن لوگ بھی شامل ہیں. دے ہیڈ نو کلیو کہ ان کی گورنمنٹ جو اتنی کمپلیسٹ ہے وار کرائمز میں، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی میں، وہ کس لیول پہ جا چکی ہے آہستہ آہستہ. اور وہ سمجھتے رہے وی آر دا بیسٹ ڈیموکریسی. ہم 4 سال بعد جب ووٹ کرتے ہیں تو ہم جو اپنا پریزیڈنٹ الیکٹ کرتے ہیں، اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے، ناٹ ٹو ٹاک آف یو ایس. سو وائی آئی ایم ڈسکسنگ دس؟ آئی ایم ڈسکسنگ دس بیکاز دس از دی ایج آف نیریٹیوز. آپ نیریٹیوز اور ڈسکورس کو اگر اپنے ارد گرد ریڈ نہیں کریں گے تو آپ کو معاملات کی سمجھ نہیں آئے گی. سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، ان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ یہ آئل رچ کنٹریز تھے، بے تحاشا آئل تھا، پتہ نہیں تھا اس کے ساتھ کرنا کیا ہے.
اپنے آپ کو پروٹیکٹ تک کر نہیں سکتے تھے، سیکیورٹی تک ان کو اپنے ملکوں کے لیے جو ہے وہ باہر سے مانگنی پڑی. تو پھر انہوں نے بارگین کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چیپ آئل ٹو یو ایس، اور جواب میں یو ایس ہماری پروٹیکشن کرے. آج جب یو ایس کہتا ہے کہ رشین آئل کوئی نہیں خریدے گا، تو خود یو ایس بھی تو انہی کنٹریز سے آئل خرید کے یہاں تک پہنچا ہے. پھر آج جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ڈرل ان یور اون کنٹری، ڈرل ان یور اون کنٹری، وہ آپ اپنے ملک میں تو ڈرلنگ کر نہیں رہے، آپ تو دنیا میں رپورٹس بنا رہے ہیں. آپ کا ایک پورا انسٹیٹیوٹ موجود ہے جو صرف دنیا کی میپنگ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ آئل ریزروز، گیس ریزروز کہاں ہیں، اور اس کے بعد ان کنٹریز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں پاکستان بھی آتا ہے. سو دیر از نو میتھس بیہائنڈ دا انٹرنیشنل آرڈر ایٹ دا مومنٹ جس طرف جا رہا ہے. اٹس سمپل انالیسس کہ جو کچھ پہلے ہوتا تھا وہ وہی ہے جو آج ہو رہا ہے، صرف ہم سے چھپا ہوا تھا بیکاز انفارمیشن کا فلو نہیں تھا. آج آپ ایران کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے سیریا کے ساتھ کیا ہے، لیکن آپ کو نیریٹو بلڈنگ نہیں آ رہی ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. اس لیے آپ بار بار کبھی ایک قدم آگے لیتے ہیں، 2 قدم پیچھے لیتے ہیں. سو ایکسپوز کر دیا ہے ڈیجیٹل ایج نے فیک نیریٹیوز کو، بٹ وہ نیریٹیوز کو پھر امپوز کرنے پہ جب آ جاتے ہیں جو فورسفل لوگ ہوتے ہیں، جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے جو انڈیا میں ہو رہا ہے، پھر وہ ہوتا ہے جو ایران کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو پتہ نہیں سعودی عربیہ اور یو اے ای فورسی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اینڈ بائی دیٹ آئی مین کہ اب کیونکہ دا مانسٹر از آؤٹ ان دی اوپن، اسرائیل کو روکنے والا کوئی رہ نہیں گیا. اب وہ جو کچھ پہلے خاموشی سے کرتے تھے وہ اب بالکل سر عام کر رہے ہیں. ان کا وہ جو پردہ تھا، ایک فساد تھا، وہ کیونکہ اتر گیا ہے، تو اب دے آر گوئنگ آل آؤٹ. اور وہ کیا ہے؟ آل آؤٹ مینس پورے مڈل ایسٹ کو ایک بڑا اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل کی شکل میں بنانا، اور وہاں پر جتنے ممالک اس کے ارد گرد اس کے نیبرز کی شکل میں ایگزسٹ کرنے ہیں ان کو ویک کرنا. اب فرض کر لیں ایجپٹ آلریڈی کمپرومائزڈ ہے بیکاز وہ ہیلپ لیتا ہے یو ایس سے. جارڈن آلریڈی کمپرومائزڈ ہے، اس کی اکانومی بھی ڈپینڈنٹ ہے ایجپٹ کی طرح یو ایس پہ. تو یہ 2 ملک تو ہو گئے کمپرومائز. لیبنن کا ویسے حشر برا ہے. حزب اللہ پہلے وہاں پہ کنٹرول میں تھی، اب حزب اللہ کو کافی زیادہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، لیکن اٹس اے وار ٹورن کنٹری. سیریا کو دیکھیں، وی آل نو سیریا کی کیا حالت ہے. عراق کو دیکھ لیں، ان سب کنٹریز کو کمپرومائز کر لیا گیا ہے. دے آر ان نو پوزیشن ٹو پوز اینی تھریٹ ٹو اسرائیل اینی مور. اگر کوئی ملک رہ گیا ہے تو وہ ایران ہے، اس لیے اس کا بندوبست کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جب تک وہ نہیں ہو جائے گا یہ ٹرموائل ختم نہیں ہوگا. اب آ جائیں سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای کی طرف. اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان ملکوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو ویک کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، تو دیٹ از دا ایگزیکٹ ریزن کہ اب سعودی عربیہ نے بھی چائنا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے. یو اے ای نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اپنی فارن پالیسی ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، گلوبل ساؤتھ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. بٹ ونس یور سیکیورٹی از ڈپینڈنٹ اپون یو ایس، وہ آپ کو گلوبل ساؤتھ کی طرف کیسے دیکھنے دے گا؟ اگر آپ نے ایئر بیسز دی ہوئی ہیں یو ایس کو اپنی، تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے انگیج بھی کرنے دے گا؟ اور یہی صورتحال انڈیا کی ہے کہ اگر اتنی انویسٹمنٹ یو ایس نے انڈیا میں کی ہوئی ہے تو پھر انڈیا کو کیسے الاؤ کرے گا کہ وہ تیل جو ہے وہ رشیا سے خریدے؟ اور کیا رشیا اب اتنی بڑی تھریٹ رہ گیا ہے؟ تو دا آنسر از یس، رشیا از اسٹل اے تھریٹ. بٹ اس وقت جو ہائی جیک کیا ہوا ہے یو ایس کی ساری پالیٹکس کو، وہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے. So right now, US policy is to look at everything from the lens of Israel, which in itself means کہ جو US کا ایک اپنا ویژن تھا فورن پالیسی کا، جو ہمیشہ سے کمپرومائز تھا، ہمیشہ سے چیزوں کو اسرائیل کے لینس سے دیکھتا تھا، وہ بھی آج آہستہ آہستہ شیٹر کر رہا ہے. بیکاز دا کائنڈ آف دا بلی US has become، سارے کنٹریز جو جتنے مرضی اس پہ ڈپینڈنٹ ہوں، دے آر سیکنڈ گیسنگ دیم سیلوز کہ اب ہم نے جو اتنے عرصے میں، اتنے سالوں میں ایک ڈپینڈنسی کریٹ کی تھی یو ایس کے اوپر، اس سے جان کیسے چھڑانی ہے. اور یہ جو جان چھڑانے کا عمل ہے، یہ جو ٹرانزیشن ہے، یہ ظاہر چینج ہے
کیونکہ جب آپ کے اندر تھاٹس آنی شروع ہو جائیں، سیکنڈ تھاٹس کسی چیز کے بارے میں، تو وہاں سے ٹرانزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس ٹرانزیشن میں نئے نیریٹیوز بنیں گے. ہر ملک کے اندر جو گورنمنٹس ہیں وہ ہاسٹیج ہیں بٹوین جو وہ پہلے سے کر رہی تھیں فار اے ویری لانگ ٹائم، اور اب وہاں کا جو پبلک سینٹیمنٹ چینج ہو گیا ہے بیسڈ آن ہاؤ دے ہیو سین دا تھنگس دیٹ ہیو بین ہیپننگ ان پیلسٹائن. سو یہ ایک کیٹاسٹرفی نے، اس ایک جینوسائڈ نے پوری دنیا کے فیک نیریٹیوز، پالیسی میکنگ، فارن پالیسی اور ایمز اینڈ ایمبیشنس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. دس از دی پاور آف ڈیجیٹل ایج. اور میں نام نہیں لوں گی، میں نے ایک چینل پہ ابھی ریسنٹلی ریزائن کیا ہے، اور میں نے اپنا لاسٹ شو ڈیڈیکیٹ کیا ٹو دا پیپل آف غازہ، اور میں نے پوری ڈبیٹ ہی کرافٹ کی اراؤنڈ واٹ از ہیپننگ ان غازہ. دے ڈڈ ناٹ ایئر مائی شو. اور اگر اس ایج میں کسی بھی ٹیلی ویژن اونر کی یا کسی کی بھی یہ سوچ ہے کہ وہ آپ کو سینسر کر سکتا ہے، تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. یو کی ناٹ سینسر پیپل اینی مور، بیکاز یہ جو پاور آف ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ کہیں نہ کہیں سے گھوم کے اس کا الگوریدم آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. سو وہ کہیں نہ کہیں سے چیزیں نکل جاتی ہیں، لیک ہو جاتی ہیں. اف یو اسٹاپ سم ون ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ آن یور اسکرین، وہ کسی اور اسکرین پہ بیٹھ کے بولے گا. پریویل کیا کرے گا؟ صرف وہ نیریٹو، صرف وہ جرنلزم جو ریالٹی کے ساتھ سنک ہوگا. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر. اٹ از این آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ. نیوز کو انٹرسٹنگ بنا کے پریزنٹ کرنا، انالیسس کو انٹرسٹنگ بنا کے پریزنٹ کرنا از ون تھنگ، بٹ کمپلیٹلی اسٹوری ٹیلنگ جس میں آپ اپنے جھوٹ کو شامل کریں، جس میں آپ اپنے ایجنڈاز کو شامل کریں، وہ بھی اب نہیں چلیں گے. سو آئی ایم ویری ہیپی ان اے وے کہ آج یہ جو ویسٹ ایکسپوز ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اور بھی ایکسپوز ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فار ایگزامپل میرے پاس، اگر میں نے ہسٹری کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے، اور میری عادت ہے کہ جب میں کوئی پرابلم دیکھتی ہوں تو میں اس کو چیز کرتی ہوں کہ گو ڈاؤن دیٹ ریبٹ ہول جہاں سے یہ پرابلم شروع ہوئی ہے، تو میرے پاس پلیٹ فارم بھی ہے اس کو لوگوں کو بتانے کے لیے. Not that I'm dependent upon some editorial judgment, some editorial control or agendas. Agendas at very higher level follow کیے جا رہے ہیں. Yes, YouTube بھی سینسر کرتا ہے. Grok تک کو پرابلم شروع ہو گئی، حالانکہ وہ بیچارہ تو انسان بھی نہیں ہے، it's an AI thing. لیکن پھر بھی اب چیزیں اتنی فلٹر نہیں ہو سکتی جتنی پہلے ہوتی تھیں. سو دس از جسٹ اے پرسپیکٹیو دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو، بیکاز آپ جب سیمینارز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کے ٹاپکس ڈسکس ہوتے ہیں اینڈ یو گیٹ اے چانس ٹو انٹریکٹ ود دا آڈینس، تو بہت سے نئے پرسپیکٹیو خود آپ کے مائنڈ میں بھی آتے ہیں. اینڈ آئی وانٹ مائی پلیٹ فارم ٹو بی اے پلیس جہاں پہ ہر طرح کی بات ڈسکس ہو، کوئی نیا ایکسپیرئنس ہو، آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو. سو دیٹ آپ کا جو انٹریکشن ہے ود یور ویورس وہ بہت ہیومن لیول پہ ہو، اور بہت ایسے لیول پہ ہو جہاں آپ واقعی چینج دیکھ رہے ہوں. اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ میں جب ابھی ایک ہفتہ لاہور میں نہیں تھی اینڈ آئی واز ٹریولنگ، آئی کیم اکراس سو مینی پیپل، جس میں آئی آر کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، جس میں ایسی خواتین بھی تھیں جو بالکل ہاؤس ہولڈ رن کرتی ہیں، ان کا کسی پروفیشن سے تعلق نہیں ہے. ان سب میں ایک چیز کامن تھی، دیٹ دے اپریشیٹڈ مائی کنٹینٹ، کہ آپ انفارمیشن دیتی ہیں، آپ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. دس از مائی اچیومنٹ. ورنہ بہت سارا ایسا کنٹینٹ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے جو روز بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے، جس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی، جس میں کوئی تھاٹ نہیں ہوتی، جس میں کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی. انفارچونیٹلی آئی کانٹ ڈو دیٹ فار دا سیک آف اے فیو ڈالرز. یہ نہ میں کر سکتی ہوں، نہ کرنا چاہیے ان مائی اوپینین. بٹ in the end I would only say please be aware of the people who are just selling stories because they want to earn from it. میں اپنے ارد گرد جب دیکھتی ہوں لوگوں کو کہ وہ کئی اسپیسیفک لوگوں کے وی لاگس سن رہے ہیں، تو مجھے ایز اے جرنلسٹ پتہ ہوتا ہے اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے. اور بالکل معصوم لوگوں کو جو آپ پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ آپ انہیں خبر دیں گے، اگر آپ ان سے جھوٹ بولیں گے، دس از اندر لیول آف انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے. سو ڈو سپورٹ دا آنیسٹ جرنلزم. اور جہاں آپ کو لگے کہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے
تو شک نہ کریں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ ہر ایک پہ شک کریں اور ہر ایک کو کمپرومائزڈ سمجھیں, لیکن تھوڑی سی ریسرچ کر لیں, خود سے ریسرچ کر لیں. اونلی اف یو ڈیولپ دس ہیبٹ آف فیکٹ چیکنگ تھنگز یور سیلف, تو آپ جھوٹ کا شکار نہیں ہو سکتے. سی یو نیکسٹ ٹائم.